الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے دفع کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ بے شک تم سب کا معبود ایک معبود ہے، اور وہی آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اور وہ مشارق کا بھی رب ہے۔ اس سورہ صافات کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس سورت کے اندر بہت ساری قوموں کے واقعات بھی آ رہے ہیں جو آئندہ کے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے عبرت یا نصیحت نامہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، ٹکرایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کے انجام سے اپنے انجام کی فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ مشرکین کے یہاں ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا فرشتوں کو کچھ خدائی اختیار حاصل ہے، لہذا وہ اس تخلیق کائنات کے اندر اپنے سے اختیار سے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شروعات فرشتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ ہی وہ کچھ خدائی اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی کوئی پاور رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنا کے کھڑے رہتے ہیں، اور فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے زور کو دفع کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ صف بنانے والے اور سختی سے دفع کرنے والے اور تلاوت کرنے والوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مجاہدین مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صف بنا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور دشمنوں کے زور کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمازی لوگ ہیں، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے صف بندی کی، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صف کو درست کر کے کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے جا رہا ہو، کوئی پیچھے جا رہا ہو، بیچ میں جگہ خالی ہو۔ اس طرح کی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم اس طرح صف بنا کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے جیسے فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا فرشتے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں گھسے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے بیچ میں جگہ خالی نہیں ہوتی ہے، بالکل ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کندھا پکڑ کر کے صحابہ کرام کو ملا کر کھڑا کیا کہ اس طرح مل کے کھڑے ہو جیسے کہ کوئی سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، اور اپنے بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑو، ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمازی ہیں، کہ جو نمازوں میں صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں اور شیطانی خیالات کو دفع کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ نماز نامی ذکر کا، تسبیح کا، تلاوت کا۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کے صف بنانے کا مطلب کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس وقت صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں
جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات فرشتوں کو دیے جاتے ہیں تو وہ احکامات سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو بے ترتیبی سے نہیں آتے کہ وہ آگے جا رہا کوئی پیچھے آ رہا، ایک طرف سے سر بنا کر کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کا حکم آتے ہیں تو وہ اپنا اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ فزاجرہ کی زجرہ سے مراد یہ شیاطین کو سختی سے دفع کرتے ہیں اور فرشتے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو انبیاء علیہ السلام تک اللہ کے احکامات کو پہنچاتے تھے، قرآن لایا کرتے تھے، یا اس سے پہلے جو کتابیں اتری آسمانوں سے وہ کتابیں لایا کرتے تھے، تو ان کی فرشتے بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم اور آپ کو تلاوت کا پابند بنایا گیا ہے، ان کتابوں کے فرشتے بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسمیں کھائی ہیں، اور وہ فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں اس لیے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی تو اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں بیٹی باپ کی تھوڑی عبادت کرتی ہے، یا اگر ان کو کوئی اختیار ہوتا خدائی تب بھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم خود پاور لوگ ہیں، پاورفل ہیں، لہذا ہماری عبادت کی جائے۔ تو فرشتے تو اللہ کی عبادت کے لیے صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں، اس کے احکام کو سننے کے لیے، اور ہر وقت اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ بعض قیام کی حالت میں ہیں، بعض رکوع کی حالت میں ہیں، بعض سجدے کی حالت میں ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے نہ تو خدا ہیں نہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں، بلکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے جو ہے پابند ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ انسانوں میں جناتوں میں نافرمانی پائی جاتی ہے کہ بعض انسان فرما بردار ہوتے ہیں، بعض نافرمان ہوتے ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، یعنی دوسروں کو معبود بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی فرشتوں کو معبود بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فرشتے خود ہی جیسا کہ ذکر کیا گیا یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا خدا جو ہے اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما دیتے کہ اللہ تمہارا معبود ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، جب بھی بات مکمل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ قسم تو اس وقت کھائی جاتی جب انسان کو جھٹلائے جانے کا شک ہو، جب انسان کو اپنی بات کمزور محسوس ہوتی، جب انسان قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا جواب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کے اوپر بہت ہی زیادہ رحم دل ہے، مہربان ہے، اس لیے قسم کھا کر کے بندوں کو فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو اپنا لو ورنہ پھر مشکل میں پھنس جاؤ گے، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم فرشتوں کیوں کھائی؟ یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسانوں کو منع کیا جاتا ہے غیر اللہ کی قسم کھانے سے۔ یہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، میں ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم۔ نہیں، یہ ساری قسمیں حرام ناجائز ہیں، کسی بھی انسان کی ہم قسم نہیں کھا سکتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور مضبوط سہارے کے ذریعے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھی ہماری بات پر سامنے والا یقین کر لے۔ تو جب ہم اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز لا کر کے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، تو وہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعظیم کو سامنے لا کر کے ہم قسم کھاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات وهو یشرک باللہ، بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتے ہوئے مر جائے، یعنی دنیا میں رہتے اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اور توبہ نہیں کیا۔ کسی نے سر کی قسم کھا لیتے ہیں، کوئی فلاں کی قسم کھا لیتا ہے، کوئی فلاں کی قسم کھا لیتا ہے، تو اگر اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو فرماتے ہیں دخل النار، ایسا بندہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ قسم کا معاملہ کتنا سخت ہے
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو قسم کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتوں کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ احکامات انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یا ان کی جو ہے عظمت مقصود ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں صرف آپ ہیں جن کی زندگی کی قسم اللہ نے قرآن میں کہا، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، ہمیں آپ کی زندگی کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس چیز کو احترام دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں جس کی قسم کھائی گئی ہے، یا کبھی اس چیز کے فوائد بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم قرآن میں کھائی ہے، آپ نے سنا ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، تین اور قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ تو انجیر اور زیتون کتنا جو ہے مبارک پھل ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز بہت ہی قیمتی ہے۔ کہیں پر زمانے کی قسم کھاتے ہیں، مطلب اتنا بتلانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس زمانے میں چند دنوں کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں انسان نہیں آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین باتوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا بھی رب ہے، ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے۔ مشارق یہ مشرق کی جمع ہے، اور مشرق کہتے ہیں وہ جگہ کو جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ تو سورج عام طور پر اس کے مطلع جو ہے بدلتے رہتے ہیں، سردیوں میں کچھ اور مطلع ہوتا ہے، گرمیوں میں کچھ اور مطلع ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اوقات کا فرق آ جایا کرتا ہے، اس لیے مطلع میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں گے تھوڑا اور پیچھے سے نکلے گا، لیکن سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو سورج تھوڑا سامنے سے آ کے ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مشارق کہا گیا ہے کہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، یعنی سورجوں کے نکلنے کی جگہ کا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، سورج کی جو ہے سورج کو نمسکار کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بتا دے کہ وہ جس سورج کی پوجا کرتے ہیں اس کا بھی رب اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ ایک بات اور چیز سمجھنے کی ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ ہم جب کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں یا غیر مسلم سے غیر مسلم ہم کو آ کر کے سلام کہتا ہے تو ہم اس کو نمسکار کہہ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک لفظ ہے۔ نمسکار کی جو ہے ایک طرح سے سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں ہم آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب بتائیے کتنا خطرناک جملہ ہو گیا ہے، آپ نے تو بول دیا لیکن آپ شرک کے قریب چلے گئے، کیونکہ انسان ایک مسلمان جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ نمسکار کے لفظ سے کسی کو سلام کرنا جائز نہیں مسلمان کے لیے۔ اگر آپ کو غیر مسلم کو سلام کرنا ہے تو بہت سارے الفاظ آپ کو جو ہے ایک احترام کے مل جائیں گے، جیسے آداب کا لفظ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ آداب کہتے ہیں اس کو، یا اس کو جو ہے حیاکم اللہ کہتے ہیں، یا اس طرح کے کچھ لفظ استعمال کر لیں۔ لیکن یہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی خطرناک لفظ معنی کے اعتبار سے، جو انسان جو خاص طور سے مسلمان کے لیے کسی بھی انسان کیا کسی بھی اور مخلوق کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے۔ سبحان اللہ۔